مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، اس وقت جو ہے حیدرآباد سندھ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے پاکستان کے سابقہ ڈی آئی جی اور موجودہ سندھ ہائی کورٹ کے وکیل سلیم اختر صدیقی صاحب. صدیقی صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام دا عوامی شو میں. تھینک یو ویری مچ. ایک تو ٹویٹ آپ نے کیا تھا نیب کے ایک غلط آرڈر سے متعلق، جو انہوں نے سندھ حکومت کو کوئی لیٹر بھجوایا تھا، یہ جو ڈومیسائل سے متعلق وہ چیک کر رہے تھے، جس پر آپ کے اس ٹویٹ پر جو ہے پھر ریئیکشن آیا کہ اس کا سی ایم نے بہت بڑا بیان دیا کہ یہ جو ہے ان کا ڈومین نہیں ہے، ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ کیا یہ جو نیب ہے ایسا کرنے کا مجاز ہے کہ وہ ڈومیسائل کی بھی چیکنگ کر سکے یا نہیں؟ دیکھیں، نیب جو ہے وہ ادارہ اس لیے بنایا گیا، اس کے جو شروعات ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے فائنینشیل کرائم، کرپشن، جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس کو نقصان دینا، کرپشن کرنا، اور اسیٹس بنانا، لیگل اسیٹس بنانا. مگر اب یہ میں نے دیکھا کہ ایک نیب نے، اور وہ بھی ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے کراچی میں، اور اس کی اتنی اچھی ریپوٹیشن بھی نہیں ہے، اس نے سائن کیا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا اس کے نام، چیف سیکرٹری کے نام، جی کہ آپ جو ہیں گریڈ 1 سے لے کر، اب اندازہ کرو، گریڈ 1 سے لے کر یعنی چپراسی سے لے کر اور 22 گریڈ تک جی جتنے آپ کے پاس ہیں، اور وہ ان کا ڈومیسائل رورل کا ہے، مگر وہ اربن میں یعنی شہری علاقوں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کی تفصیل اب اس قسم کا ایک طرف ہزاروں تفتیشیں پڑی ہوئی ہیں کرپٹ لوگوں کے خلاف، اور ایک طرف یہ اٹھا کے اور دوسری طرف جانا، تو مجھے خراب لگا. میں نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے ان کو سپلائی کرنا بھی شروع کر دی ڈر کے مارے. اچھا. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی اختیارات نیب کو نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں کوئی بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں تو ایک کوٹا کا لکھا ہوا ہے کہ شہری اور اپنا باراڑی کا علاقہ یعنی رورل ایریاز کا ایک کوٹا فکس کیا. وہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے چل رہا ہے، اور اس میں وہ ایکسٹینشن کر دیا آ رہے کانسٹیٹیوشنلی، وہ صحیح ہے. اچھا، اس طرح کی بات کرنا کہ اب وہ کہ نہیں جی وہ اس طرح رورل کے اربن میں کیوں کام کر رہے ہیں، وہ ان کو اختیار نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کوئی اس پہ وہ ریئیکشن نہیں ہے، تو میں نے پھر چیف سیکرٹری کے نام، ممتاز علی شاہ کے نام، وہ میرے ساتھ رہے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں، ہم کٹے رہے، تو ویری آنیسٹ افسر اور گڈ افسر چیف سیکرٹری سندھ ممتاز علی شاہ. تو میں نے ان کو ٹویٹ کیا کہ یہ آپ کس طرح ان کو خلاف قانون ان کو جواب دے رہے ہیں جب ان کو اختیارات ہی نہیں ہے نیب کو. تو اس پہ اچھا ہوا، میں بڑا آئی ایم ویری ہیپی کہ سید مراد علی شاہ سی ایم سندھ نے فوراً نوٹس لیا، فوراً انہوں نے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیا کہ اور روک دیا انہوں نے ان کو اپنے محکمے چیف سیکرٹری کو مت دو. ظاہر ہے تو اس قسم کے جب کام ہونے لگے، اور اس میں ان کے پاس نہ لا منسٹری، ان کا لا منسٹر کو بولنا چاہیے تھا، امیڈیٹلی ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، سیکرٹری لا کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، اور کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا آپ کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ، جو اصل کام ہے وہ نہیں کرو. وہ تفتیش پڑی ہوئی ہیں، اور تو پڑی ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں وہاں کھا پی کے، وہ کھا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں کرو، اور بلکہ ایک دوسرا کام پہ لگا دو سب کو. تو یہ جو ہے اس کے لیے میں نے لکھا ان کو کہ اس طرح مت کرو. تو اچھا ہوا، آئی ایم ہیپی کہ کم از کم ایک انہوں نے ریئیکٹ کیا، اچھا کیا. صدیقی صاحب، یہ غلطی سے ہوا یا دانستہ انہوں نے کیا، یہ بتائیں نیب نے؟ غلطی کی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ان کی ریپوٹیشن گورنمنٹ آف سندھ کی خراب ہے. اچھا. یا کرپشن کے بہت سارے انسٹیٹنٹس ہیں، اور ہر محکمے میں کرپشن ہو گئی ہے، ہر محکمے کے کوئی نہ کوئی ان کے پاس نیب کے پاس ہیں.
تو ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دے سکیں، یا ان کے پاس کوئی میرے جیسا تو نہیں ملے گا ان کو آدمی، کوئی آدمی ہو تو وہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کھڑا ہو جائے کہ بھائی آپ جو ٹھیک ہے، جو ہے جورسڈکشن وہ تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، جو ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے نیب کی، یا انہوں نے نیب آرڈیننس کی جورسڈکشن ہے، اللہ اس کو قانونی طور پہ اگر وہ نیب کوئی ایکشن کرتا ہے تو قانونی طور پہ وہ جو، اور قانونی طور پہ پرووائڈ کریں، اگر کوئی کرپشن میں مانگ رہے ہیں، کوئی کرپشن میں کہ یہ فلاں، وہ آپ اندازہ کرو، اس میں آپ کو بتاؤں 2017 سے وہ آر بی او ڈی کی میری کمپلینٹ تو پڑی ہوئی تھی، اس پہ تو یہ نیب سندھ سوئی ہوئی تھی، وہ کئی ان کے چینج ہوئے، وہ سب سو رہے تھے 2017 2021 تک، نجف تک، یا بھی جو پریزیڈنٹ ان کا ڈی جی ہے نجف مرزا، یہاں تک تو جو ہے سارے سو رہے تھے، وہ کیا بولتے ہیں، لسی پی کے سو رہے تھے، ستو پی کے سو رہے تھے، تو اس وقت ان کو ہوش نہیں تھا کہ ہم یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے کرپشن کے کیسز ان کو اٹھائیں، کوئی ان پہ انویسٹیگیشن کا وہ کریں، وہ نہیں، اور یہاں تک کہ جب خود گورنمنٹ آف سندھ نے اینٹی کرپشن میں جا کے کیس درج کیا، 500 کروڑ مانے خود گورنمنٹ آف سندھ نے کرپشن ہوئی ہے، اور عمران شیخ اور دوسرے جو ہیں انجینئر، ان پہ انہوں نے جب کیس کیا، اور میرا تب جا کے وہ انہوں نے میری وہ اٹھائی فائل، جس میں میں نے 3000 کروڑ کی کرپشن کا نشاندہی کی ہے، اس میں آر بی او ڈی، تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ دے آر جسٹ بیٹنگ اباؤٹ دا بشز، وہ کام کر رہے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اچھا، آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ جو اصل کیس پر جاتے نہیں، دوسرے کیس کی طرف یہ جاتے ہیں، تو اصل کیس کا تو آپ ذکر کر رہے تھے ابھی، کیا نام ہے، سلطان علی خواجہ کا، پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ وہ پیٹرول پمپ جو تھا 80 کروڑ کا اس نے واپس کر دیا، سوال ہے واپس کہاں پر کیا؟ آپ نے، میں نے کہا کہ پرویز مشرف کو واپس کیا، آپ نے کہا نہیں یہ تو نیب کو کیا، تو نیب نے تو آج تک جو ہے اس کو اون نہیں کیا کہ ہمارے پاس کوئی پیٹرول پمپ ہے بھی کہ نہیں، تو پیٹرول پمپ گیا کہاں پر؟ یعنی صرف کاغذوں میں واپس ہوا یا کوئی فزیکلی 20 کا کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ یہ دیکھیں اس طرح واپس نہیں ہوتی چیزیں، اور یا تو وہ وی آر ہوتی یا پلی بارگن ہوتی، تو دونوں صورتوں میں انہوں نے سلطان خواجہ کو ڈسمس کرنا ہی کرنا تھا، تو اس پہ ابھی ہمارے چیف جسٹس جو ہیں سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے بڑے سخت اس پہ آرڈرز کیے ہوئے ہیں، اور کہ اس طرح کے اگر کوئی افسر ہیں ان کو فوراً نکالیں، ان کو سروس سے نکالیں، تو وہ ہائی کورٹ کا حکم سلطان پہ بھی لگتا ہے، یہ نہیں کہ ہائی کورٹ کا حکم سلطان خواجہ پہ نہیں لگتا، ہائی کورٹ کا حکم سلطان خواجہ پہ بھی لگتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے رکھا ہوا ہے، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل 21 گریڈ میں وہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، وہ بھی ایف آئی اے میں، آپ اندازہ کرو، یہ میں واجد ضیاء کو بھی ابھی کہتا ہوں کہ اس کے تھرو کہ آپ اس کو کیوں رکھ کے بیٹھے ہو کرپٹ آدمی کو، جس کے خلاف اتنا بڑا 80 کروڑ روپے کا ایک پروف ہے، اس کی ایویڈنس ہے کہ اس نے یہ واپس کیا، ڈپٹی چیئرمین کہتا ہے کہ اس نے واپس کیا، یہ بھی ایویڈنس ہے اس کی، میرے پاس ریکارڈڈ ہے، تو آپ نے کس طرح اس کو نوکری میں رکھا ہوا ہے یار، خدا کرو، وہ بھی ایف آئی اے میں، پولیس رول میں ایک، آپ کو میں بتاؤں پولیس رول کی بات، چھوٹی سی بات، پولیس رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر ریپوٹیشن جس کی خراب ہے تو اس کو اینٹی کرپشن میں مت رکھا جائے، لکھا ہوا ہے، تو جب وہ اتنی چھوٹی سی بات پہ ایس ایچ او رینک پہ یا انسپیکٹر رینک پہ والوں کے لیے انہوں نے لکھا ہوا کہ ان کو پوسٹنگ نہ دیں، اینٹی کرپشن میں اس میں نہ بھیجیں، تو وہ ایف آئی اے اتنا بڑا ادارہ ہے، اس میں اس کو بٹھا کے بیٹھے ہو، نمبر ایک، دوسری طرف اے ڈی خواجہ جو ہے ہزار چیزوں میں انوالوڈ ہے، اس کے خلاف ایویڈنس دی، اس کو آپ نے وفاقی موثب بنایا ہوا ہے، یہ چیز یعنی کہ ہو کیا رہا ہے، تو اگر سسٹم سے گورنمنٹ چلانی ہے تو ابھی جو کیونکہ پرابلم ہو رہے ہیں ہمارے پی ایم صاحب کو، اسی لیے عمران خان صاحب کو اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ کوئی بغیر سسٹم کے، بغیر اس کے چلا رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک قانون ہے، پرائم منسٹر صاحب، ہر چیز کا ایک قانون ہے، اس قانون کے دائرے میں اگر آپ چلیں گے تو آپ کی کامیابی ہے،
آپ کی کامیابی. جیسے آپ کرپٹ لوگوں کو ایک طرف نکال رہے ہیں، دوسروں کو دوسری طرف ان کو بڑی بڑی پوسٹنگ دی ہوئی ہیں، یہ غلط ہے. آپ نے نہیں ہٹایا. تو یہ ڈومیسائل والا مسئلہ جو ہے، ڈومیسائل والا مسئلہ تو مطلب ہے کہ آپ کے اس ٹویٹ کے بعد جو ہے سٹاپ ہو گیا، مطلب کہ اس پر جو ہے خود سندھ حکومت نے بھی سٹینڈ لیا، خود جس کا ثبوت جو ہے سی ایم کا بیان ہے کہ وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ نیب کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب نیب کا ریئیکشن یا رد عمل کیا ہوگا؟ ان کا رد عمل آیا ہے، وہ ایک دم سے جس طرح وہ بولتے ہیں نا بھیگی بلی، اس طرح سے اسی ایڈیشنل ڈائریکٹر نے بیان جاری کر دیا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. نہیں جی نہیں، ہمارے پاس تو ایک کمپلینٹ آئی تھی ڈومیسائل کے بارے میں. اب یہ سنیں، اس کی بات سنو. ایڈیشنل ڈائریکٹر ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی تھی کہ غلط ڈومیسائل ایشو ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو تو غلط ڈومیسائل ایشو ہوا ہے ایک آدمی کا، تو آپ نے اٹھا کے لکھ دیا کہ 1 سے 22 گریڈ تک بی پی ایس کے جو لوگ ہیں سب کی ہمیں لسٹ بھیجو کہ وہ ڈومیسائل ان کے پاس رورل کا ہے، وہ اربن میں کیسے کام کرے. یہ حد ہو گئی. یعنی یہ اس نے شو کیا آن دا ریکارڈ آیا. یہ نہ کسی کو قانون کی پتہ ہے، نہ کوئی قانون جانتا ہے. یہ نیب اس طرح اندھادھند کام کر رہے ہیں. اور یہ تھانہ بنایا ہوا کراچی نیب، تو انہوں نے تھانہ بنایا ہوا نا، پولیس اسٹیشن بنایا ہوا. آیا آدمی جس طرح پولیس والے کرتے ہیں، پیسے نکالو اور چلو، اس طرح ہوا. بہت سارے کیسز اس ہیں. پہ تو چیئرمین کو، تو جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب کو، تو اس پر نوٹس دینا چاہیے کہ بھئی یہ آخر ان کی چین آف کمان میں جو ہے اتنی مطلب کہ غیر قانونی طریقے سے اختیارات کا مس یوز کر رہے ہیں ان کے اپنے جو افسران ہیں. یا لینا چاہیے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور غلط کام کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے عبد المالک ریٹائرڈ ایڈیشنل یہ اپنا ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کا تھا، وہ بھی اس طرح بنا ہوا تھا 19 گریڈ میں. تو اس کا شپنگ کمپنی کا مسئلہ تھا. میں نے درخواست دی، کمپلینٹ داخل کی نیب میں سیکشن 18 کے. تو میں نے نیب میں داخل کی اور چیئرمین نیب کو لکھا. چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب کو لکھا. تو ڈی جی نیب کا کام ہے کہ وہ پروسیس کرتا کہ وہاں پہ یہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے، اس کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے، اس نے اٹھا کے ملا کے ایف آئی اے کو بھیج دیا. اندازہ کرو، ایف آئی اے کو لکھ دیا کہ آپ انکوائری کرو. کوئی ایسا قانون نہیں ہے نیب میں، کوئی سیکشن نہیں ہے کہ وہ بولے کہ اس کی نیب میں پہنچی ہوئی کمپلینٹ کو ایف آئی اے میں بھیج دیں. اب آپ بتائیے، یہ خود جب نیب والے کراچی والے پرٹیکولر خلاف قانون خلاف آئین کام کریں تو ان کا کیا یہ پرائم منسٹر صاحب ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے نیب والوں سے. صدیقی یہ صاحب، صدیق صاحب، اصل میں ہم پروگرام تو بہت کر چکے ہیں، کیا نام ہے اس کا، آپ نے ذکر لیا عبد المالک کا بھی کیا، اے ڈی پر بھی کیا، سلطان خواجہ پر بھی کیا، وہ دوسرے جی ایم قریشی پر بھی کیا. میں سب کو کہتا رہا کہ جس کو کچھ کہنا ہے اپنے اس پر، تو آپ کا میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. تو کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ماں سوائے عبد المالک کے. مالک صاحب جو ہے وہ آئے، ایسا بات انہوں نے کی کہ بھئی وہ انہیں جو ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اس کو صدیقی صاحب کو معاملہ ایسا نہیں ایسا ہو. کچھ وضاحت انہوں نے کی تھی، میں نے پروگرام میں اس کو باقاعدہ میں شامل کیا. لیکن صرف میرا کہنے کا مطلب یہ کہ مجھ سے اے ڈی خواجہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ سلطان خواجہ نے کوئی رابطہ کیا، نہ ہی کیا نام ہے جی ایم قریشی نے رابطہ کیا. مطلب انہوں نے چلو ہمت کر کے کچھ تو کہا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب میرا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے اے ڈی خواجہ کے لیے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں بھی کہ صدیقی صاحب کے الزامات درست ہیں یا نہیں. سلطان خواجہ اگر کچھ کہنا چاہے تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں اپنے چینل سے. لیکن میں صرف یہ آپ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کیس میں صرف مالک والا مسئلہ نہیں ہے. مالک تو کیس چلا گیا، وہاں پر ٹرانسفر ہو گیا. ان کے تو کیس میں لکھا ہے، باقاعدہ لکھ کے دیا ہے کہ اے ڈی والا کیس جو ہے ناٹ فردر ایکشن، ناٹ فار این ایف اے. پہلے مالک کی بات کرتے ہیں نا کہ جناب آپ کا بیٹا جو ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ شپنگ کمپنی میں ڈائریکٹر تھا. اور یہ ہمارے پاس اور بھی ایویڈنس ہے کہ یہ مالک جو ان کی آفس ہے کیمباڑی میں، یہ ریگولرلی وہاں بیٹھتا تھا آفس شپنگ کمپنی میں. ہم نے وہاں کافی چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں. ہمیں پتا تھا یہ انکار کرے گا تو کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا آگے پیچھے. ہم نے بہت ساری ایویڈنس دی ہوئی اس کی. یہ بھی چاہتا تھا، اور اس کا بھائی جو ڈی آئی جی وہ بھی وہاں بیٹھتا تھا.
اچھا آفس میں جا اچھا ہاں جی وہ جو ہے آنےسٹ بنا ہوا ہے وہ بھی بیٹھتا تھا ریاض نہیں تو نہیں، ہونا بنا ہاں نہیں ہے وہ، ہاں باقی ہونسٹ ہے ریپوٹیشن ہے نہیں اس کی ریپوٹیشن صحیح ہے اس جی کو جی ضرورت جب بھائی کے پاس اتنے پیسے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے تو ضرورت بھی نہیں ہے اس کو اچھا اچھا تو وہ ہم نے ساری کلیکٹ کی ہوئی ہے اس کی ایویڈنس تو اور اس کے بعد جا کے ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی اس کا جو بیٹا ہے وہ کس طرح ڈائریکٹر بنا ہوا ہے 25 سال کا 26 سال کا لڑکا ہے تو اس میں اندر گھسیں گے تو بہت ساری چیزیں ملیں گی جب اس میں اندر آپ جاؤ گے ہی نہیں ایک انفارمیشن دے رہا ہوں میں اس کی ایویڈنس بھی بتا رہا ہوں تو آپ جاؤ گے ہی نہیں تو آپ اس کو اٹھا کے ایف آئی اے کو بھیج رہے ہو یعنی ایف آئی اے کے امپلائی ایف آئی اے اسی کا وہ کرے یعنی حد ہو گئی آپ ان کا صرف وہ سوچ دیکھیں لاجک دیکھیں کہ ایف آئی اے کا امپلائی اس کی انکوائری بھی ایف آئی اے کرے اب جیسے وہ اس طرح ہوا کہنے کا میں یہ کہوں گا اپنا صدیقی صاحب وقت بڑا کم ہے لیکن یہ میگا کرپشن ہے یعنی کہ یہ آپ کے سارے کیس میگا کرپشن میں آتے ہیں یہ ایڈی خواجہ سلطان خواجہ جی ایم قریشی یا یہ عبد المالک والے لیکن عبد المالک والا کیس سمیت سارے تو یہ کیسوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا کس نے نیب والوں نے نیب والے جو ہے وہ صرف میرا خیال ہے ٹائم کو گزار رہے ہیں اور اس کو کسی بھی کیس کو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی انٹروگیٹ کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کوئی نہیں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں نہیں کر رہے ہیں انویسٹیگیشن یہ نہیں کرتے یہ کم از کم کراچی والے جو ہیں نیب والے یہ نہیں کرتے اس پہ جس طرح بڑے بڑے زرداری والا کیس ہے اس میں بھی یہ کچھ نہیں کر سکے تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہے روڑی کینال والی لائننگ پروجیکٹ ہے یا بہت سارے اریگیشن کے کیسز پڑے ہوئے ہیں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں اریگیشن کے کیسز جن میں یہ افسروں کو بلاتے ہیں ان سے پیسے پوچھ کے لیے حساب کتاب کیا چل بھائی ظہیر در شاہ والا کیس تھا سیکرٹری والا وہ بھی ایسے اس کو دانت وانت دکھائے انہوں نے اور اس نے جا کے بیل کرا لی وہ بھی گم ہڑپ ہو گیا بہت سارے اس طرح کیس ہیں وہ ایک موتی والا تھا زبیر تو اس کا تو وہ پی او تھا بھاگا ہوا تھا تو پی او کا پہلے لا یہ کہتا ہے کہ جو آدمی بھاگا ہوا ہو پہلے کورٹ میں پیش ہوتا ہے کورٹ میں پیش ہو کے اپنی گرفتاری دے گا انہوں نے بغیر وہ اپنے اس سے پیش کیے ہوئے اپنا کورٹ میں اس کو پلی بارگن کر کے رہا کر دیا یہ اندازہ یہ انہوں نے ایسے بلنڈر کیے ہیں وہ میرے پاس سب ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو جی ایم قریشی والے میں جو بلنڈر کیے میں نے آپ کو بتایا جی کہ جی انہوں نے تفتیش ہی غلط کی آج کے لیے اتنی کافی اب اگلے ہفتے جو ہے ہم بات کریں گے کریم ڈیڈی والے میٹر میں کریم ڈیڈی والے میٹر میں بات کریں گے اس کے لیے آپ پھر عقیل کریم ریڈی کا کریم ڈیڈی والے میں ٹھیک ہے نا تو بس اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ